يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرغبية والجهود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. سلم على إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في خدمته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. لا إله إلا الله. दुरूद तो किसी भी तरह भेजने सवाब है, लेकिन मौला ने फरमाया है कि बुलंद आवाज़ से भेजें तो अल्लाह दिल से मुनाफिकत को भी दूर कर देता है।
اتنے مومنین تشریف فرمائے، آواز تو بلند ہوئی لیکن اور بہتر ہو سکتی ہے، گنجائش ہے ابھی، اگر ایک اور مل کر آپ حیدری سے آواز دیتے ہیں محمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ذکر امام حسین علیہ السلام کی برکت سے آپ مومنین کے چہروں کی زیارت کروائی ہے۔ مومن کا ایک دوسرے مومن سے ملنا بھی عبادت ہے۔ جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں تو ان دونوں کے گناہ سے چڑھ جاتے ہیں، جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے چڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ عز و جل کا احسان ہے کہ عزائے امام حسین علیہ السلام یہ موقع فراہم کر دیتی ہے، یہ عزاداری، کہ ہم ساتھ مل کر بیٹھ جائیں ایک فرش پر۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا تعلق سورہ نور سے ہے، آیت نمبر 35 ہے۔ ارشاد اقدس الہی اللہ نور السماوات والارض، بہت فرمائیے گا، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ مثل نوری کا مشکات، اس کے نور کی ایک مثل ہے۔ دیکھیں اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے لیکن اس کی مثل ہے۔ کیا فرق ہے مثل میں اور مثل میں؟ مثل کہتے ہیں ذات میں کسی جیسا ہونا، اللہ کی ذات جیسا کوئی نہیں ہے۔ مثل کہتے ہیں صفات میں اس جیسا ہونا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ عربی کی لطافت ہے۔ اللہ عز و جل چاہے تو اپنی صفت کا کسی کو مظہر بنا سکتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے، لا علاج مریض کو شفا عطا کرتے تھے، انی اخلق لکم من الطین، اپنے لیے انہوں نے خلق کا استعمال کیا کہ میں خلق کرتا ہوں باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ تو اللہ چاہے تو اپنی صفت کا اظہار کسی سے کروا دے۔ تو اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، اللہ کے نور کی مثل ہے۔ مثل و نور ہی کا مشکات۔ بس میں آج چوتھی مجلس پڑھ رہا ہوں، جن کی خستگی بھی ہے، سفر بھی ہے۔ یہ محترم بزرگ ہمارے ساتھ ٹیکسلا میں بھی تھے، ٹیکسلا سے پیر گراٹا، پیر گراٹا سے اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں، تو دیار کا چکر لگاتے ہوئے پہنچا ہوں، تو خستگی بھی ہے لیکن آج میرا ساتھ دیں گے تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ مثل نور ہی کا مشکات ہے، اس کے نور کی مثل ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثل نور ہی کا مشکات، جیسے کوئی طاق ہو۔ طاق کسے کہتے جانتے ہیں؟ دیوار ہے نا، اس دیوار میں جو چراغ رکھنے کی جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں طاق۔ اللہ کے نور کی مثل یہ ہے کہ جیسے طاق ہے، قرآن ہے یہ، فیہا مصباح، اس طاق میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے، المصباح فی زجاجۃ، اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، کہ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور وہ چراغ روشن ہے ایک شجرہ مبارکہ سے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، قرآن میں شجرہ مبارکہ کا ذکر بھی ہے، قرآن میں شجرہ ملعونہ کا ذکر بھی ہے یا نہیں؟ سورہ اسراء میں ہے وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن۔ اے رسول، جو ہم نے آپ کو خواب دکھلایا ہے نا، یہ خواب انسانوں کا امتحان ہے۔ رسول اللہ نے خواب دیکھا تھا کہ ان کی وفات کے بعد ان کے ممبر پر بندر ناچ رہے ہیں، تو کل یہ انسانوں کا امتحان ہے کہ بنی امیہ کی جب حکومت آئے گی تو وہ شجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور یہ وہی شجرہ ملعونہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ جی، تو شجرہ ملعونہ کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اچھا، شجرہ طیبہ کا ذکر بھی ہے سورہ ابراہیم میں، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اے رسول، کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کی طرح ہے، اصلها ثابت، جس کی جڑیں زمین میں محکم ہیں، وفرعها فی السماء، جس کی شاخیں آسمانوں پر ہیں۔ اور قرآن میں شجرہ خبیثہ کا ذکر بھی ہے۔ یہ ساری قرآنی اصطلاحات ہیں، شجرہ طیبہ، شجرہ خبیثہ، شجرہ مبارکہ، شجرہ ملعونہ۔ اب مجھے یہ طے نہیں کرنا کہ شجرہ خبیثہ کون سا ہے، میں یہاں طے کرنے یہاں نہیں بیٹھا ہوا۔ شجرہ ملعونہ کون سا ہے مجھے یہاں طے نہیں کرنا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جو شجرہ مبارکہ کے مقابلے پر آ جائے، جو شجرہ مبارکہ کے مقابلے پر آ جائے وہی ملعونہ ہے، جو شجرہ طیبہ کے مقابلے پر آ جائے وہی خبیثہ ہے۔ اب تاریخ میں دیکھتے جاؤ،
حسین اور ان کے خاندان کے مقابلے میں کون آیا تھا؟ ہائے ہائے ہائے، یہاں سے وہاں تک مل کر حسینی صلوات دیتے محمد آئے محمد۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو شجرہ مبارکہ ہے حسین کا شجرہ۔ ایک مرتبہ میں گفتگو سن رہا تھا، ایک خطیب ہیں خانہ کعبہ میں، وہ تقریر کرتے ہیں اردو زبان میں، ان کی تقریریں یوٹیوب پر بھی موجود ہیں۔ تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مکی صاحب ان کا نام ہے کہ پنجتن پاک، یہ پنجتن کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں قرآن میں جب تک 2 آیتیں ہیں نا، کوئی پنجتن کے لفظ سے انکار نہیں کر سکتا۔ جب تک آیت تطہیر قرآن میں موجود ہے، بھائی چادر میں پنجتن ہی تھے، اور جب تک آئے مباہلہ قرآن میں موجود ہے۔ مباہلہ میں تو پنجتن ہی گئے تھے نا، کوئی اور نہیں گیا تھا۔ کہیں کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں جی، قاہرہ کی اٹھائیں، بیروت کی اٹھائیں، مکہ سے تفسیر اٹھائیں، مدینہ سے اٹھائیں، نجف سے، قم سے، انڈیا سے، پاکستان سے، یہ طے شدہ بات ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں بھائی آج کل وہ کورس کا بڑا معاملہ تھا، اسلامیات کے کورس کا، کہ اسلامیات میں جو کورس ہے وہ کون سا ہونا چاہیے، دینیات کا کورس، تو کوئی ایسا کورس ہو کہ جو متفق علیہ ہو، جس پر سب کا اتفاق ہو۔ بھائی مباہلہ پہ سب کا اتفاق ہے تو شامل کیجیے اسے کورس میں۔ مباہلہ کو شیعوں کی تھوڑی ہے، مباہلہ تو قرآن کی ہے، اس کا ذکر قرآن میں فمن حجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اس کا ذکر تو قرآن میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے، تو مباہلہ کو شامل کیجیے۔ اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ آل نبی کا ذکر تھا جن واقعات میں، وہ واقعات ملتے نہیں ہیں دینیات میں، وہ واقعات ملتے نہیں ہیں دینیات میں، اور جن کے نام پہ بھیک بھی دیتا نہیں فقیر۔ ہائے ہائے ہائے، ارے فقیر کو بھی دیکھ لو تو یا علی کہہ کے مانگتا ہے، حسین کے نام پہ دے دو، بھائی ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ آل نبی کا ذکر تھا جن واقعات میں، وہ واقعات ملتے نہیں ہیں دینیات میں، اور جن کے نام پہ بھیک بھی لیتا نہیں فقیر، وہ نام شامل ہو گئے اسلامیات میں۔ حقیقت تو یہی ہے۔ اچھا یا علی جو نعرہ حیدری اور یا علی کہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کا بھی خاص ادب ہے، اگر اس ادب سے کہہ دو تو کیا ہی شان ہے۔ اور جانتے ہو کیا ادب ہے؟ ایک بزرگ اہل سنت عالم سے منقول ہے واقعہ کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ سنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا 100%۔ کہا پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہا 100%۔ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہا 100%۔ آپ سنی ہے 100%۔ علی اور باقی اصحاب پھر بھی علی علی کرتے ہیں 100%۔ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ 100%۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے، علی کو خلافت ملی ہے ایسے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ کوئی حدیث پہنچاتے تھے نا، تو اگر رسول اللہ نے مسکرا کر حدیث کہی ہے تو وہ بھی مسکرا کر آگے پہنچاتے تھے۔ اگر رسول اللہ نے غضب کے عالم میں کہی ہے تو وہ بھی اسی لہجے میں پہنچاتے تھے، تاکہ جو رسول اللہ کا لہجہ ہے وہ باقی رہے، وہ محفوظ رہے۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ نے علی کو مولا ہاتھ نیچے کر کے بنایا یا ہاتھ اٹھا کے بنایا؟ جی، تو اگر کوئی اسی کو سنت رسول میں دہرا دے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول، اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا کبھی۔ بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول، اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں۔ سورج جی کہہ کے دین کا ابھرا غدیر میں، تکمیل آج پائے گا کلمہ غدیر میں۔ رستہ بھٹک گیا تھا مسافر غدیر کا۔ بھائی حور علیہ السلام کے کوئی جملہ ہے جو پہنچا ہوگا آپ تک شاید سوشل میڈیا کے ذریعے سے، جس وقت نے کہا تھا تو پہنچ گیا کہیں، کہ رستہ بھٹک گیا تھا مسافر غدیر کا۔ حور کو جانتے ہو نا؟ حور نے نمازیں نہیں بدلی تھی، حور نے امام بدلا تھا۔
حور نے امام بدلا نا، نمازیں نہیں بدلے، حور نے روزے نہیں بدلے، حور نے امام بدلا تھا۔ امام کو بدلنے کا نتیجہ جانتے ہو کیا ہوا؟ وہ حور کے جو کچھ لمحوں پہلے لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بے، ان جملوں میں تھا۔ اب وہ آ گیا ان جملوں میں، السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اللہ اکبر، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اہل اللہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین۔ یہ حور کا سفر تھا نا، تکمیل آج پائے گا کلمہ غدیر میں، صورت کہہ کے دین کا ابھرا غدیر میں، اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں، رستہ بھٹک گیا تھا مسافر غدیر کا، رستہ بھٹک گیا تھا مسافر غدیر کا، حور بس ذرا سی دیر میں پہنچا غدیر میں۔ اللہ اکبر۔ جی میں بھی اس آیت پر آ رہا ہوں جو میں نے کہا کہ خانوادہ حسین کا جس میں ذکر ہے، لیکن یہ جملہ تو سن لیجیے گا کہ یہ اختیار حسین ابن علی ہے۔ علامہ رشید ترابی صاحب اللہ مقامہ یہ پڑھا کرتے تھے کہ حور آیا نا جب اور اس نے معافی مانگی، حل لی من توبۃ، کیا میرے لیے کوئی توبہ بچی ہے؟ دیکھیں اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں، وہ معافی مانگنے آیا آپ نے کہا جاؤ میں نے معاف کیا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جاؤ میں نے معاف کیا اور میرے رب نے بھی معاف کیا۔ بس رب کا معاملہ تو رب کے ساتھ ہے، ہمیں کیا معلوم کہ رب نے معاف کیا یا نہیں کیا۔ یہ ہے اختیار حسین ابن علی۔ جو حسین کے پاس پہنچا، حسین باب اللہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، سبحان اللہ۔ جو حسین کے در تک آیا، حسین نے معاف کیا یعنی رب نے معاف کیا، یہ اختیار ہے حسین ابن علی۔ جناب مرزا سلامت علی دبیر نے کہا کہ نقاش نقش، کاتب و خط، بانی و بنا۔ کبھی سمجھاؤں گا ان جملوں کو، ابھی تو میں تبرکاً پڑھ رہا ہوں ایک مصرے کے لیے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جو امام حسین کو اختیار دیا گیا ہے نا، وہ سمجھائیں مرزا سلامت علی دبیر رحمۃ اللہ علیہ نے ہر مصرے میں 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اس میں جمع تضاد بھی ہے، جمع اشتقاق بھی ہے، مراد النظیر بھی ہے، یہ ساری شاعری کی اصطلاحات پھر میں بھی عرض کروں گا کہ نقاش نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، اور بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، آدم ملک، زمین فلک، گرد کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا۔ پھر کہتے ہیں سب شاہد کمال شہ مشرق ہے۔ یہ حسین ابن علی کا مقام سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہتے ہیں سب شاہد، سن لینا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، آدم ملک، زمین فلک، گرد کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہیں، اور جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین۔ اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جب تک قرآن میں آئے تطہیر موجود ہے اور آئے مباہلہ موجود ہے، کوئی پنجتن کی اصطلاح کو مٹا نہیں سکتا۔ پنجتن گئے تھے مباہلہ میں، اچھا مباہلہ میں پنجتن گئے تو حضور مکرم مولا علی سیدہ کونین حسنین کریمین، ایک ہے نبیوں کا سردار، ایک ہے ولیوں کا سردار، ایک ہے جنت کی عورتوں کی سردار، دو ہے جنت کے جوانوں کی سردار۔ جی ایک ہے سید الانبیاء، ایک ہے سید الاولیاء، ایک ہے سیدۃ النساء العالمین، دو ہے سیدہ شباب اہل جنت۔ بھائی جو سید تھے وہ مباہلہ میں چلے گئے تھے، جو امتی تھے وہ مدینہ میں رہ گئے تھے۔ جی مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ میں کہنا چاہوں گا کہ جب جو ہے وہ انہوں نے بڑا اچھا اردو اور عربی کا استعمال کیا، بڑا لطیف، تو بہت سو کے دلوں میں خواہش تھی کہ رسول اللہ کے اپنے بیٹے تھے نہیں، حضرت قاسم کی وفات ہو گئی تھی، حضرت ابراہیم کی وفات ہو گئی تھی، تو اب ہم شاید بیٹوں میں چلے جائیں بیٹا بن کر، تو جو کہ کہا تھا ابناءنا و ابناکم، فرمایا تھا ابنانا یعنی پلورل کا صیغہ ہے، جمع، بیٹوں کو، 3 بیٹوں کو، اس سے بھی زیادہ جمع کا صیغہ ہے ویسے ہی۔ انفسنا و انفسکم، کم سے کم 3 نفس، نسانا کم سے کم 3 عورتیں، یہ سارے جمع کے صیغے ہیں۔ تو رسول اللہ کے علاوہ آیت میں گنجائش ہے 9 لوگوں کی،
3 بیٹے 3 نفس 3 عورتیں، رسول اللہ لے گئے 2 بیٹے 1 عورت 1 نفس۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر 1 نفس کی بات کی ہوتی نا اور علی کو لے جاتے تو کوئی بڑا کمال نہیں تھا۔ جس میں صلاحیت ہے کہ وہ نفس رسول بن سکے، آ جاؤ تھی فقط علی میں صلاحیت بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور اس نفس کی روشنی میں تمام ائمہ شامل ہیں۔ مامون رشید نے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ اپنا انا میں نہ ہو، بیٹوں میں نہ ہو آپ، تو آپ کی کیا فضیلت رہ جائے گی؟ امام نے کہا فقط اپنا انا میں نہیں ہے، ہم انفسنا میں بھی شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مولانا اظہر حسن ظہری صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ نے ابنا انا و ابناکم کی منزل پر حسن اور حسین کو لیا اور فرمایا کہ یہ ہے میرے اپنا انا اور تم سب ابنا۔ چلیں یہ جملہ نہیں پہنچا تو نہیں پہنچا، تم پہنچ گیا، مجھے لگا نہیں آپ کی بات سے تو جی۔ تو یہ ہے آئے مباہلہ کہ جس میں پنجتن شامل ہے۔ آئے ذتیر حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جو خانوادہ ہے، اللہ نے کہا کہ اللہ کے نور کی مثل ہے۔ اللہ کے نور کی مثل یہ ہے کہ ایک طاق ہے جس میں چراغ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ طاق جانتے ہیں کون سا ہے؟ بس میں اس حدیث کو سنا دوں، زیادہ طول کلام نہیں، میں مسائل پہ جاؤں گا۔ طاق جانتے کون سا ہے؟ امام نے فرمایا المشکات یا فاطمہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ طاق جہاں نور الہی کی مثل رکھی ہوئی ہے وہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ بیوی کو خود چراغ نہیں کہا گیا، وہ طاق کہا گیا۔ یعنی تو کیوں؟ حدیث کے ساتھ سن رکھیے، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یعنی جو نور پنجتن کا مرکز ہے نا وہ صدیقہ کبریٰ ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ تمام اہل بیت کا مرکز بی بی فاطمہ ہے، جو کچھ ہے وہ سیدہ کے صدقے ہے۔ یاد رکھیں مادر امام حسین علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ وہ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے تو ملتی ہے محمد کو شفا تیری کسا سے۔ انی اجد فی بدنی ذوفا، میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، ہے یا نہیں ایسا؟ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں۔ تو یا رسول اللہ آپ ذوق محسوس کر رہے ہیں تو آپ طبیب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ آپ فاطمہ کے در پہ کیوں آتے؟ توجہ رکھنا۔ پتہ چلا جب نبوت بھی ذوق محسوس کرے تو اسے شفا ملتی ہے فاطمہ زہرا کے در سے۔ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری کسا سے، اور راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے۔ سب کچھ سیدہ کے صدقے ہیں، اور حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، کہ زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے۔ سبحان اللہ۔ یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مرکز سیدہ کونین سلام اللہ علیہا۔ اب دین کو میں سمیٹ رہا ہوں، سارا تولا سب اس میں آ جائے گا اگر توجہ رکھی تو۔ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری کسا سے، راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، کہ زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے، بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے۔ تو ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ۔ اللہ اکبر، پورا دین آ گیا۔ ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، اور جس سے تو ناراض ہے لعنت ہو اسی پہ۔ سمجھ میں آ گئی؟ مشکات کا مطلب ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ امام نے فرمایا المصباح هو الحسن، اس طاق میں جو چراغ ہے نا وہ مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام۔ الزجاجہ هي الحسین، جو چراغ کے اوپر فانوس ہے جس سے چراغ کی روشنی پھیل رہی ہے وہ حسین ابن علی ہے۔ دیکھیں فانوس سے چراغ کی روشنی پھیلتی ہے، یعنی
نور پنجتن جو پھیلے گا نا وہ ذکر حسین ابن علی کے ذکر ہے، اس لیے پنجتن میں جو سب سے زیادہ ذکر ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا۔ یہ آیت نور سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھی طرح سے نوٹ کر لیجیے گا، سورہ نور آیت نمبر 35، یہ ذہن میں رکھیے گا تاکہ ترجمہ پڑھیے گا۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ شرقیۃ ولا غربیہ، یہ چراغ روشن ہے ایک شجرہ مبارکہ سے جو زیتونۃ یعنی ہمیشہ دائمی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا، لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، نہ ایسٹرن ہے نہ ویسٹرن ہے، بلکہ صراط مستقیم پر ہے، نہ دائیں طرف ہے نہ بائیں طرف ہے، صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کا خود عالی ترین مصداق جانتے ہو کون ہے؟ امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اگر پورے قرآن کا خلاصہ سورہ الحمد میں ہے تو سورہ الحمد میں مولا علی کا ذکر کہاں ہے؟ پورے قرآن میں مولا علی کا ذکر ہے یا نہیں؟ ایک اللہ تشریف فرمائے، بہت ساری آیتیں آپ کو سنا رہے تھے ابھی یہ، تو مولا علی کا ذکر ہے قرآن میں، تو سورہ الحمد میں کہاں ہے پھر مولا علی کا ذکر؟ امام نے کہا یہ نہیں پڑھا اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم کا عالی ترین مصداق جو اللہ کا راستہ ہے نا، وہ اللہ کا راستہ بتانے والا کون، دکھانے والا کون؟ علی ابن ابی طالب ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ آیت ہے آیت نمبر 35۔ اب آتا ہے آیت نمبر 36، اس کا بھی ترجمہ سن لیں، میں جاوا مسائل پر۔ اب پروردگار تو بتا تو صحیح کہ یہ شجرہ مبارکہ، جس شجرہ مبارکہ سے یہ تیرا نور روشن ہے، یہ ہے کن گھروں میں؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگلی آیت میں کہا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ قرآن ہے، قرآن فی بیوت اذن اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جس میں اس کا نام لیا جائے اور اس کی تعظیم کو بلند کیا جائے۔ اچھا پروردگار کو پہچان ہے، پہچان یہ کہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یہ وہ گھر ہیں جن میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ ارے معلوم ہے نماز کے بعد کی تسبیح کس گھر سے ملی ہے؟ تسبیح فاطمہ الزہرا کہتے ہیں نا اسے، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، یہ تسبیح ملی ہے فاطمہ الزہرا کے گھر سے سلام اللہ علیہ۔ سارے شیعہ سنی بھائی یہ کہتے ہیں نماز کے بعد جو تسبیح وہ پڑھتے ہیں وہ تسبیح وہ بھی یہی کہتے ہیں برادران سنت کہ وہ ملی ہے یہ فاطمہ کے گھر سے، سبحان اللہ۔ اس لیے میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں بھائی نماز پڑھو تو فوراً نماز اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے نہ ہو جاؤ، کچھ دیر بیٹھو اور تسبیح فاطمہ الزہرا پڑھو۔ امام نے فرمایا ہے کہ جو بغیر پہلو بدلے ہوئے تسبیح بی بی فاطمہ الزہرا پڑھے، اللہ اسی پہلو پر اس کے سارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف کر دیتا ہے۔ جی دیکھیں یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں کچھ دے کے جاؤں آپ کو پیغام۔ تسبیح وہ نماز کے بعد، نماز بھی خضوع و خشوع کے ساتھ۔ حدیث میں کچھ لوگ ایسے نماز پڑھتے ہیں جیسے پرندہ چونچ مار رہا ہو۔ امام زین عابدین علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، جوان تھا، نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بڑی جلدی نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز کے بعد اس نے دعا مانگی، بند تاریخ کتاب میں واقعہ موجود ہے، اس نے دعا مانگی کہ پروردگار میں نے تیرے لیے نماز پڑھی ہے تو تو مجھے جنت میں ایک گھر عطا فرما، اس محل میں 4 پورے عطا فرما۔ چلیں برا نہیں ہے دعا مانگنا۔ امام گئے اس کے پاس، اب امام کا جملہ نہ ہوتا تو میں نہیں سناتا یہاں، امام گئے اس کے پاس اور امام نے کہا دیکھ حق کے محل تو اتنا کم بھیج رہا ہے، اللہ اکبر، حق کے محل تو اتنا کم بھیج رہا ہے اور چلا ہے 4 بوڑھوں سے شادیاں کرنے کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نماز اس کے لیے احترام ہے، اہتمام ہے۔ اب عبداللہ حسین نے شب عاشور کا انی احب الصلاۃ، میں فقط نماز پڑھتا نہیں ہوں، نماز سے عشق کرتا ہوں۔ حسینی وہ ہے جو نماز سے عشق کرتا ہے، پڑھتا نہیں فقط نماز سے عشق کرتا ہے۔ یہ ساری بات آ جاتی ہے نماز اور حسین، عزاداری اور حسین اور نماز۔ دیکھو یہ سب دشمن کا ہتھیار ہے، پروپیگنڈا ہے۔ سن رکھا ہے نا، حضور سجدے میں ہے اور پشت پر حسین ہے، تو کیا حضور نے نماز توڑ دی، حسین کو لیا؟ نہیں، ایسا تو نہیں کیا، نماز تو نہیں توڑی۔ اچھا کیا حسین کو چھوڑ دیا؟ اس سے بہتر نماز اور حسین کو ملایا نہیں جا سکتا۔ پشت رسالت پر حسین ہے
نماز بھی جاری رہی، حسین بھی ساتھ رہے. کیا کہنا بھائی، سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے. ایسے ہی ہے نا کہ محب ایسے میں مسکراتے، حسین گھر سے جو آ رہے تھے. بالکل احترام پر آگے ہو، میرا ساتھ دیجیے گا تھوڑا سا. محب ایسے میں مسکراتے، حسین گھر سے جو آ رہے تھے، اور حسین پشتے نبی پر بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے. کیا بتا رہے تھے؟ کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. بہت توجہ رکھنا، ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. بھائی نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. تو فی بیوت اذن اللہ ترفع ویذکر فیہا اسمہ، نماز کے بعد کی تسبیح پڑھیں. امام نے فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کو جیسے واجب نماز سکھاتے ہیں، ویسے اپنی دادی فاطمہ الزہرا کی تسبیح سکھاتے ہیں. امام نے کہا پھر یہ ذکر کرنے میں 100 کے برابر ہے، میزان میں 1000 کے برابر ہے. اللہ اکبر. بھائی تسبیح بی بی بس گفتگو شروع ہو جائے تو پتہ نہیں کتنی مجلسیں چاہیے. تو یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اللہ نے پہچان بتلائی. سورہ نور کی آیت نمبر 36 پڑھ رہا ہوں کہ کچھ گھر ایسے جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے. وہ گھر میں جن میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو فقام الیہ رجل، ایک شخص کھڑا ہو گیا. اچھا، شواہد التنزیل تفسیر کا نام ہے، اور عبید اللہ بن عبداللہ حسکانی حنفی نیشاپوری ان کی تفسیر ہے، تو حنفی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. دوسری طرف علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں بھی اس حدیث کو لکھا ہے. وہاں شواہد التنزیل کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 533 پر ہے، یہاں 23ویں جلد میں بحار الانوار کی. تو لہٰذا دونوں طرف سے حدیث موجود ہے. ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ ای البیوت ہاذی، یہ کون سے گھر ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا؟ تو حضور نے پہلے کہا یہ بیوت الانبیاء، یہ انبیاء کے گھر ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا. فقام الیہ فلان، ایک صاحب اور کھڑے ہوئے. تاریخ میں جب نام لکھا ہوا ہے، میں مجلس کے تقدس کی وجہ سے نام نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا. تو وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ ھذا البیت منہا، کیا یہ گھر بھی انہی میں سے ہے؟ وَأَشَارَ إِلَى بَيْتِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةٍ، انہوں نے اشارہ کیا علی ابن ابی طالب کے گھر کی طرف. یعنی صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ انبیاء کی جب فضیلت حضور بیان کرے نا تو اس میں علی کے علاوہ کوئی اور شریک ہو نہیں سکتا. ہاں فقط علی ہی شریک. تو پوچھا ھذا البیت منہا، یقین جانو حضور نے یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ گھر انہی میں سے، نہ فرمایا نعم من افضلھا، یہ گھر ان میں سے نہیں ہے، افضل ترین گھر ہی علی ابن ابی طالب کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، افضل گھر ہی علی ابن ابی طالب کا. سبحان اللہ. یہ وہ گھر ہے کہ جس کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس گھر میں حسن حسین ہے. کیا کہنا، بات کو ختم کر دیا میں نے. عزیزوں، جس گھر میں حسن اور حسین ہے، جہاں علی بن ابی طالب اور سیدہ کونین سلام اللہ علیہا ہے، یہ آیت پوری ہو جاتی ہے. مرج البحرین یلتقیان، ہائے ہائے ہائے، سورہ رحمان. اللہ نے دو سمندروں کو ملا دیا، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک برزخ ہے، کبھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے. کبھی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سمندروں سے اللہ نے لؤلؤ اور مرجان خارج کیے ہیں. کبھی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ہاں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے یہ کون سے دو سمندر ہیں. ایک ظاہر ہے، اس کا ظاہر جا کر دیکھنا، گوگل پہ مل جائے گا. دو سمندر ایسے کہ جو ساتھ میں بہ رہے ہیں، ایک دوسرے میں تجاوز نہیں کرتے، دونوں کا رنگ الگ ہے، دونوں کا ذائقہ الگ ہے، دونوں کی ڈینسٹی الگ ہے. لیکن کیا کوئی باطن بھی ہے؟ حضور نے فرمایا یہ دو سمندر ہما علی و فاطمہ. سبحان اللہ. فرمایا علی اور فاطمہ دو سمندر ہیں جنہیں اللہ نے ملایا. دو سمندر کون سے؟ سیدہ ہیں عصمت و طہارت کی سمندر، علی ہے علم اور حکمت کا سمندر.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سمندروں کو ملا دیا، بینہما برزخ، ایک کے درمیان ایک برزخ ہے۔ رسول اللہ نے کہا انا برزخ، ہائے 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 سبحان اللہ، یہ جملہ نہیں پہنچ سکیا، میں برزخ ہوں جو ان دونوں کو ملا رہا ہوں، کبھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کریں گے۔ کبھی یہی آلہ ربکم تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سمندروں سے اللہ نے لؤلؤ اور مرجان خارج کی ہے۔ اشاروں میں سمجھنا بات کو، لؤلؤ کہتے ہیں سبز موتی کو، مرجان کہتے ہیں سرخ موتی کو۔ لؤلؤ سے مراد امام حسن علیہ السلام، مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سبحان اللہ، یہ خانوادہ پنجتن کا ذکر ہے یہاں پر۔ بات پہنچ گئی جی عزیزان گرامی، تو یہ وہ گھر ہے جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا۔ اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ اس گھر سے ہمیں وابستہ رکھا۔ جب کوئی اس گھر سے وابستہ ہو جائے تو اس کے لیے سعادت بھی بہت ہے اور امتحان بھی بہت ہے، امتحان بھی ہے جی، ایسے ہی ہے۔ کیوں؟ کسی نے مولا علی سے کہا کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، اور ہم نے کہا کل سے مشکل ہو گیا، تیار ہو جاؤ۔ یہ کیا ہو گیا؟ کل سے مشکل ہو گیا، جب تم میرے چاہنے والے ہو مشکلوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو کسی نے کہا کہ یہاں 10 توپا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی، یہاں 10 توپا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی۔ یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی محبت ہے۔ کبھی آپ کو جاب میں مشکل ہوگی، کبھی آپ کے لیے گھر میں مشکل ہوگی، کبھی آپ کے لیے کرائے میں مشکل ہوگی، کبھی آپ کے لیے دوستوں کے ساتھ مشکل ہوگی، ہوگا ہاں، لیکن یہ علی کی محبت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے، مولا نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب خلق کیا نا ہمارے شیعوں کو، تو خلقوا من فاضل طینتنا، ہماری طینت کے اضافی سے خلق کیا، جو ہماری بچی بھی طینت تھی اس سے خلق کیا۔ اس لیے جب ہم مغموم ہوتے ہیں تو ہمارے غم کو محسوس کرتے ہیں، وہ بھی غمگین ہو جاتے ہیں۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہماری خوشی کو محسوس کرتے ہیں، وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اچھا ذرا رک جانا، اللہ نے بچی بھی طینت سے خلق کیا، تو کیا یہ کوئی ہمارے کنسٹرکٹر جو ہوتے ہیں سیمنٹ بنائی تھوڑی سی بچ گئی؟ اللہ کیا ایسا معاملہ ہے؟ اللہ کیا تو ایسا ہے نہیں۔ تو اللہ نے وہ طینت جان بوجھ کے رکھی تھی نا علی کے شیعوں کے لیے کہ اہل بیت کی طینت سے خلق کیا، لیکن ایک تو ان کا نور ہے، وہ نور الگ ہے، جو طینت جس سے وہ زمین پر تشریف لائے، اس بچی بھی طینت سے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے شیعوں کو خلق کیا۔ کیا کہنا، اس لیے ہمارا دل اہل بیت علیہ السلام کے لیے دھڑکتا ہے، کیونکہ فاضل طینت سے خلق ہوئے ہیں۔ بس عزیزوں، رات بھی بہت ہو چکی ہے، میں تو فقط تھوڑا سا خدمت کے لیے آیا تھا، آپ کے چہروں کی زیارت کے لیے آیا تھا، اور اس سے زیادہ طول کلام نہیں ہے۔ آپ بھی خستہ ہیں، میں بھی خستہ ہوں، بات کو اختتام تک پہنچا رہا ہوں۔ وہ کتنا پاکیزہ ہوگا جسے اللہ نے اپنے گھر پہ بلایا، سبحان اللہ۔ یہاں میرے سارے شیعہ سنی بھائیوں سے پوچھیے گا، جب کسی خاتون کی ولادت ہو رہی ہو تو کیا اسے اجازت ہے کہ کسی محلے کی مسجد میں بھی چلی جائے؟ مجھے ایک ضعیف روایت بھی بتائیں کہ علی کی ولادت کے بعد کبھی کعبے کو دھویا گیا ہو؟ نہیں ہے۔ جو اتنا پاکیزہ ہے وہ شجرہ مبارکہ، سبحان اللہ، جہاں طہارت ہی طہارت ہے۔ ابھی میں الصادق ٹرسٹ میں جملہ کہہ رہا تھا، اسے سن لیجئے گا یہاں کہ کیا شان ہے اس شجرہ مبارکہ کا جو آغاز ہوا لا الہ الا اللہ کے گھر میں، محمد الرسول اللہ کی گود میں۔ ہائے ہائے، پھر سے جملہ کہوں، لا الہ الا اللہ کے گھر میں، محمد الرسول اللہ کی گود میں علی ولی اللہ تشریف لے آئے۔ لوگ ڈھونڈتے ہیں اپنا امام، اپنا رہبر کہیں سے، بھئی آپ کہیں سے بھی بنا لیجیے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے خود جواب دینا ہر ایک نے۔ تو ہم نے تو جہاں امام کا انتخاب کیا تو یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا، اب ادھر ادھر کی میں وضاحت نہیں کرتا، یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا، اور ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا۔ اللہ مل کے کہنا سب، جی
لا الہ الا اللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ کی گود میں علی ولی اللہ ہے. کعبہ ہے آغاز علی، غدیر ہے معراج علی. یہ منظر پھر دہرایا گیا، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجیے اس پیغام کو. تو غدیر کی محفل کا بانی ہے لا الہ الا اللہ. ذرا کلمہ میرے ساتھ پڑھ لینا. ہاں، غدیر کی محفل کا بانی ہے کون؟ غدیر کی محفل کا خطیب کون ہے؟ محمد رسول اللہ. غدیر کی محفل کا موضوع ہے ایسے ہی ہے یا نہیں؟ غدیر کعبہ ہے آغاز علی، غدیر ہے معراج علی، سجدہ ہے انجام علی. جی، جس کا آغاز اور معراج اور انجام خدا ہی خدا ہو، کسی پرانے بت پرست کی اوقات کیا تھی علی کے برابر آ سکتا ہے. کیا کہنے، اللہ اکبر. عزیزوں، یہ بغض علی تھا جو کربلا میں حسین کے مقابلے پر آیا. کہہ رہے تھے بغضاً لابیک، اے حسین تیرے باپ کی دشمنی میں تجھے مار رہے ہیں. ہاں، تیرے باپ کی دشمنی میں تجھے مار رہے ہیں. تو 13 محرم ہے نا، 3 دن ہو گئے حسین کا لاشوں پہ کوئی روک ہر امام مظلوم ہے، ہر امام یا زہر سے شہید ہوئے یا تلوار سے، لیکن کسی امام کا لاشا 3 دن تک بے گول و کفن ہے. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین جیسے آپ کی شہادت کا دن ہے ایسے کسی کی شہادت کا دن نہیں ہے. 13 محرم کی مناسبت سے مجھے مسائل پڑھنے ہیں کچھ جملے، میں مسائل تو بدل نہیں سکتا، وہ واقعات جو آپ کے پہلے کے سنے ہوئے ہیں، لیکن کربلا کا معجزہ یہی ہے، ہزاروں مرتبہ سنو تو ایسے ہی تازہ آنسو جاری ہوتے ہیں. یا اللہ، دیکھو جب حسین کی زیارت بتاؤ، ایک بہت بڑے آیت اللہ نے مجھ سے کہا تھا جب حسین کی زیارت بتاؤ تو یہ نہ سمجھنا کہ کوئی میت ہے جو دفن ہے، بلکہ لاش کے ٹکڑے ہیں الگ الگ. یہ لعین جنہوں نے گھوڑوں کی نال بندی کی تھی نا، لوہے کے سم لگائے تھے، ان کا تعریف میں جملہ ابن زیاد سے کہتے تھے نحن رززنا الصدر بعد الظہر. صدر کہتے ہیں سینے کو، کہتے ہیں ظہر کہتے ہیں پشت کو، کہتے تھے نحن رززنا الصدر بعد الظہر. رززنا کہتے ہیں پیسنے کو، کہتے ہیں پہلے ہم نے حسین کی پشت کو پیسا. پھر پلٹ کر حسین کے سینے کو پیسا. دیکھو 1400 سال بعد سننا اتنا مشکل ہے، کتنا شدت سے گریہ کر رہے ہیں میرے بزرگ بھی. دیکھو حق یہی ہے، حسین کے نام پر ایسے رو کے جیسے بوڑھی ماں کے سامنے جوان بیٹا کرے. آپ کی آوازوں پر اللہ رحمت نازل فرمائے، کوئی غم نہ عطا فرمائے سوا غم امام حسین کے. خدا آپ کی حاجات کو پورا فرمائے. یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں، یہ امام صادق جب سجدے میں جاتے تھے تو دعا فرماتے تھے وارحم الصرخۃ التي كانت لنا، پروردگار تو چیخوں پر رحم فرما تو ہمارے نام پر بلند ہو. یا 1400 برس بعد سننا اتنا مشکل ہے. تو تلے زینبیہ سے ایک بہن نے جب بھائی کے لاشے کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو کتنا سخت ہوگا. یا اللہ، کتنی سخت منزل تھی وہ. حسین کا لاشا فقط معمال ہوا، کسی اور شہید کا نہیں. حر کا قبیلہ آیا، اس نے آگے کہا کہ ہم اے عمر ساتھ تیرے کہنے پر حر کو مار تو دیا ہم نے، لیکن اب ہم اتنی توہین نہیں ہونے دیں گے حر کے لاشے. اس نے کہا جاؤ حر کا لاشا لے جاؤ. حبیب ابن مظاہر کا قبیلہ بڑھا، اس نے کہا کہ دیکھ ہم نے تیرے کہنے پر اپنے حبیب قبیلے والے سے جنگ تو کی ہے، لیکن اب ہم لاشا نہیں پامال ہونے دیں گے. اس نے کہا جاؤ مجھے حبیب کے لاشے سے کیا کام، مجھے جاؤ لاشا. بچوں کو سمجھانے کے لیے کہوں، حتیٰ بیویوں میں لیلا مادر حضرت علی اکبر، ان کے قبیلے کے بھی کچھ لوگ تھے جو دور کے اس لشکر میں تھے، وہ بھی آ گئے. انہوں نے کہا چاہے دور ہی صحیح، ہم یہ توہین نہیں برداشت کریں گے کہ ہمارا قبیلے والا بھی پامال ہو جائے. حضرت اکبر کا لاشا بھی لگا دیا گیا. ایک بہن دیکھ رہی تھی کوئی حسین کا لاشا اٹھا رہا، درمیان میں ایک بے وارث لاشا رہ گیا جس کا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. ایک سید کا لاشا، ایک مظلوم کا لاشا، شہیدوں کے سردار کا لاشا، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف
हमारे तरफ दौड़ गए, हुसैन का लाशा टुकड़े टुकड़े हो गया। 13 मुहर्रम खुदा को करबला लेकर जाए। आज भी बनी असद का कबीला बाहर निकलता है, औरतें आती हैं बनी असद की, जरी के सामने खड़े होकर कहती है मौला हमारे बुजुर्गों ने आपसे वादा किया, हम वो वादा निभाने के लिए जानते हो ना, मिंबर से दुआ देने वाला सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। जब ज़ियारत पे जाओ ना तो देखा ना आपने वो हुसैन की वसीयत का सदका है कि जब हुसैन करीब करबला पहुंचे ना तो उन्होंने बनी असद से ज़मीन खरीदी और फिर उन्हें हिबा कर दी। तो उन्होंने कहा कि मौला ज़मीन खरीदते क्यों हैं, आप यहीं पर रहिए। कहने मुझे चंद दिन यहाँ नहीं रहना, मुझे क़यामत तक यहीं क़याम करना। तो ज़मीन तो खरीद रहा हूँ लेकिन उसके बाद देखो तुम्हें जो तोहफे में दे रहा हूँ ना, मेरी 2 वसीयतें मान लें। कमाला हुक्म करें कि देखो पहली वसीयत तो ये है कि जब भी मेरा कोई ज़ायर मेरी ज़ियारत के लिए आए, क्या करीम है हुसैन, कि जब भी मेरा ज़ायर को मेरी ज़ियारत के लिए आए तो उसे 3 दिन तक खाना खिलाना, उसे 3 दिन तक पानी पिलाना। ये तो नजर से करबला न्याज तस्लीम होती है हुसैन के नाम पर, ये हुसैन की एक वसीयत का सदका है। उसे 3 दिन तक मेहमान रखना। दूसरा फरमाया मेरी वसीयत ये है कि देखो हमारे लाशें बेगोरो कफन हो गए, हमारे लाशों को आगे दफना देना। या अल्लाह, जब 11 मुहर्रम को काफिला जा रहा था ना तो मौला सैयद सज्जाद का बदन कांप रहा था। देखो यहाँ रहने वाले हैं बहुत से लोगों के बच्चे बाहर होंगे, तो होता है कभी, मैं खुद बाहर के एक मुल्क में रहता हूँ तो खबर आती है कि भाई किसी के बाप का इंतकाल हो गया, तो बच्चा तड़प रहा होता है किसी तरह बाप के जनाजे पे पहुँच जाए। क्या कोई ऐसा बेटा भी देखा है कि बाप का लाशा सामने मौजूद हो और वो उसे छोड़कर किसी और शहर जा रहा हो? हाय मेरा बेईमान, सैयद सज्जाद गुजर रहे थे, मकतब में जुमला है काबूबी अम्मा, बीबी ज़ैनब ने तसल्ली दी थी बेटा सज्जाद कहीं रूह परवास ना कर जाए। काबूबी अम्मा, इन्होंने अपने लाशें तो दफना दी है। अजब जुमला है, मुझे माफ करना, ये बड़ा सख्त जुमला है, लेकिन मकतब में इमाम ने कहा क्या ये मेरे बाबा को मुसलमान भी नहीं समझते? मुसलमान का तो लाशा दफना दिया जाता है, नवासा रसूल का लाशा, रसूल के जिगर गोशाए बतूल का लाशा बेगोरो कफन था। तो मौला ने कहा देखो हमारे लाशें दफना देना। उसके बाद का औरतों को भेजा, औरतें चादरें ओढ़ के आ गई, मौला के सामने बैठ गई। कहा देखो मैं फातिमा का बेटा हूँ, मैं ज़ैनब का भाई हूँ, अगर तुम्हारे मर्द डर जाएं, हमारे लाशों को दफन ना करें तो फुरात के किनारे पानी भरने आना, हमारे लाशों पर जितना हो सके खाक डाल दिया। फिर का बच्चों को भेजो, छोटे छोटे बच्चे जमा हुए। देखो मैं सकीना का बाप हूँ, मैं अली का बाप हूँ, अगर तुम्हारे मर्द और माँ बाप डर जाए हमारे लाशों को दफन ना करें तो फुरात के किनारे खेलते खेलते आना, हमारे लाशों को दफना जाना। 13 मुहर्रम को बनी असद का कबीला निकला लेकिन लाश की पहचान नहीं हो पा रही। कैसे हो लाश की पहचान? देखो अगर लाश हो और सर नौ के नेज़ा पे बुलंद तो कैसे लाशा पहचाना जाएगा? तो उसने कहा कि सरकार ने कि इज्तिमाई कब्र तैयार करो, सबको एक साथ दफन करते हैं, खुदा को करबला लेकर जाए। आज भी हुसैन के पाइंदी सीधी जाने गंज शहीदा मौजूद है, अभी पहला लाशा दफन होने वाला था, 13 मुहर्रम की बात है। आज के दिन अल्लाह राहे कूफा से एक मुसाफिर की आवाज आई, ठहर जाओ मेरा इंतजार करो। ये मुसाफिर अजब है, इसके पैरों में बेड़ियां, गले में तौक, हाथों में हथकड़ियां। ये मुसाफिर कहता मैं बताता हूँ कौन सा लाशा के शहीद का। देखो ये आबिस बिन शबीब शाकिरी का लाशा है, देखो ये जौन गुलाम हबशी का लाशा है, ये सईद इब्न अब्दुल्ला का लाशा है, ये ज़ुहैर इब्न कैन का लाशा है, ये हबीब इब्न मज़ाहिर का लाशा है। फिर किसी ने पूछा ये किस शहीद का लाशा है? का देखते नहीं पूरा बदन घोड़ों के नामों का लेवा। अल्लाह अकबर, इख्तिताम पर आ गया मैं। या अल्लाह की आंखों में आंसू है। सैयदा जब तशरीफ आती है बुरसा लेने के लिए, उनकी निगाहें आपकी आंखों पर है और हुसैन के नाम पर गिरिया कर रहा है। फिर किसी ने पूछा ये किस शहीद का लाशा है? का देखते नहीं कलेजे में बर्ची का टूटा हुआ फल, ये मेरे कड़ियल जवान भैया अली अकबर का लाशा है।
پھر کسی نے پوچھا آقا یہ کہ شہید کا لاشا ہے، آخری لاشا تھا. امام کہتے ہیں ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا. سجاد بیٹھ گئے. دیکھو حکم شریعت یہ ہے کہ جب دفن کرو میت کو تو چہرے کو قبلے کی طرف کر. سجاد نے کہا ہوگا بابا آپ کی لاش پر تو شادی موجود ہے. سجاد نے اپنے ہونٹوں کو حسین کی کٹی ہوئی گردن پر رکھا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. انگشت شہادت سے لکھا قبر پر ھذا قبر حسین ابن علی. یہ حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا. یہ اس حسین کی قبر ہے جسے دو نہروں کے درمیان پیاسا مارا گیا. جب سارے لاشیں دفن ہو گئے تو بنی اسد نے کہا کہ مولا ہم جا رہے ہیں، وعدہ پورا ہو گیا، میرا آخری جملہ ہے یہ. امام نے کہا نہیں، ابھی ایک لاشا باقی ہے. کہا مولا کون سا لاشا؟ کہا چلو میرے ساتھ فرات کے لے جانا. میرے چچا ابوالفضل عباس کا لاشا، عباس کا لاشا اس قابل نہ تھا کہ اٹھایا جا سکے. گرین کو منگوایا، موٹی چادر. امام نے لاش کے ٹکڑوں کو چادر میں رکھا. مولا لہج میں اترے کہ سب دور ہو جائیں، کوئی قریب نہ آنے پائے. رانی کہتا بہت دیر ہو گئی. میں جو قریب پہنچا میں نے دیکھا سجاد کا سر عباس کے سینے پر تھا اور فریاد کر رہے تھے اے میرے غیرتمند چچا، آپ تو یہاں آرام کر رہے ہیں، میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت، آپ کی وہ بہنیں جو کبھی گھر میں بھی بے چادر نہ ہوئے، آج کوفے کا بازار ہے، زینب کا سر کھلا ہے، مادر میں نہ جتنا ہو سکے باقی حسین پر. چچا خدا نے جو امتحان آپ سے نہ دیا وہ آپ کا بھتیجا سید سجاد. دنوں کو کربلا لے کر چلنا، مولا سید سجاد کی خدمت میں فرصت عشق. بین الحرمین، ایک طرف حسین کا رنگ، ایک طرف عباس کا. سلام کرتے دنوں کو لے کر چلے کربلا. السلام علیکم یا ابا ہم میں سے کوئی نہیں جو سجاد کی طرح رو سکے. ہماری قسم کوئی نہیں. ہم میں سے کوئی بھی نہیں جو گوشت کو لینے جائے اور رو رہا. سجاد زمین کو دیکھتے تھے تو پوچھتے تھے کیسے پانی ملایا تھا. وہ کہتا ہے فرزند رسول جب تک 3 مرتبہ پانی لے. سجاد مدینے سے کربلا کا رو کر کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. بابا مدینہ کے جانور بھی پیاسے سے والے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك سبك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جملے اگر پورے یاد نہ بھی ہو تو حسین کا نام تو سب کو یاد ہے نا، تو حسین کا نام مل کر لینا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی أصحاب